سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو جو تم میں سے پہلے کتاب دیے گئے تم سے، اور کفار کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، تم انہیں دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کو بھی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو مضمون بیان ہو رہا تھا یہود و نصارہ سے دوستی کا، اسی کی مزید تفصیل بھی ہے اور توجیہ اور تشریح بھی ہے، جس میں صرف اہل کتاب تک حکم کو باقی نہیں رکھا، منحصر نہیں رکھا، بلکہ اس میں عام کفار کو بھی شامل فرما دیا۔ ایک تو تبدیلی یہ ہے، ایک نئی بات اس مضمون میں ان آیات میں یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کی ایک وجہ بھی بیان کی گئی دوستی نہ کرنے کی ان کے ساتھ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ تمہارے دین کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کا استہزاء بھی کرتے ہیں، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، ٹھٹھا کرنا، طعن و تشنیع کرنا، جملے کسنا، چٹکیاں لینا جسے کہتے ہیں، تو یہ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں، اور یہ اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہے ایمان نہ لانا، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ بھی جرم ہے، کفر بہت بڑا جرم ہے، لیکن ایک ہے کہ ایمان نہ لانے کے بعد پھر اس کا مذاق بھی اڑانا، یہ اس سے اگلا درجہ ہو جاتا ہے، کفر اس کے اندر آ جاتا ہے خود سے۔ اس لیے جو آدمی، ایک آدمی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، مثلا مسلمان ہے، ویسے تو نام کا مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ساری زندگی نماز نہ پڑھے، گناہگار ضرور ہے، جہنم کی سزا بڑی سخت ہے، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کی سزا کئی برس ہے، جہنم کی سزا ہے، لیکن اسے گناہگار ہی کہا جائے گا، اس کا رشتہ اسلام سے منقطع نہیں ہوا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ موجود ہے اس کے پاس، بالآخر کبھی نہ کبھی ایک نیکی بھی اگر یہ نہیں لے گیا، صرف ایمان ہی لے کر دنیا سے چلا گیا، تو یہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اور اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ لیکن اگر ایک بندہ بجائے صرف نماز نہیں پڑھتا، اس کی بجائے وہ نماز کا مذاق اڑا دیتا، کہتے یہ کیا اٹھک بیٹھک ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا، یا روزے کا مذاق اڑاتا ہے، ایک ہے کہ کہتا ہے یار میرے سے رکھا نہیں جاتا،
میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، میرے سے مشقت برداشت نہیں ہوتی، لیکن رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ جو لوگ رکھ رہے ہیں ان کی قدردانی کرتا ہے، محبت کرتا ہے روزہ رکھنے والوں سے، تو یہ بندہ بھی گناہگار ضرور ہے لیکن خطرے میں نہیں۔ اور جو دوسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے روزے کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آدمی جو ہے نا وہ پھر نہ صرف یہ کہ روزے کا منکر نہیں ہے، بلکہ اصل میں روزے کو فرض کرنے والی ذات کا منکر ہو رہا ہے، یہ اس پورے سسٹم کا، اس پورے نظام کا منکر ہو رہا ہے جس کے تحت روزہ ایک عبادت ہے، یعنی اسلام کا، ایمان کا بنیادی طور سے یہ آدمی منکر ہو رہا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ تو اس لیے دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اس سے اول تو ایمان انسان کا جو ہے رخصت ہو جاتا ہے اس سے، اس لیے اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت میں بھی ایسا ہوگا کہ آدمی رات کو مسلمان ہے اور صبح کافر ہے، صبح کافر ہے تو شام کو جو ہے وہ صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر ہے، یعنی یوں ایمان جو ہے پھسل جائے گا۔ تو اس کی تشریح جو ہے اس میں محدثین نے ایک بات جو لکھی ہے، اس میں ایک آج کل کے لحاظ سے، ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بڑی جو ہے وہ فکر مندی کی بات ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنی مجالس میں، نجی مجلسوں میں، نجی مجلس تو خیر رہی بھی نہیں، خاص طور سے ہماری شہری زندگی میں، تمدنی زندگی میں، کیونکہ اب تو ہمارے سامنے سکرین ہے اور ہم ہیں، وہ جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں اسی سے ہم باتیں کر رہے ہیں، اسی سے سن رہے ہیں، اسی سے سنا رہے ہیں۔ جیسے پہلے کچھ چوپالوں پر لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، حکا لے کے بیٹھ گئے، کوئی چیز لے کر بیٹھ گئے، وہ والا تو سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ ہو چکا ہے۔ وہ چوپالیں ہوتی ہیں، یا پھر جب چوپالیں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں کیمرے کے سامنے، وہ پوری قوم اس چوپال میں شریک ہوتی ہے، تو وہاں بعض دفعہ وہ لوگ دین کی کسی بات کا لطیف پیرائے میں یا بہت کھلے کھلے لفظوں میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس پر تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس ہنسی میں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم بھی اس ہنسی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پر اعمال کے ضائع ہونے کا مدار رکھا ہے، ایک شرک، فرمایا جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اور دوسرا بے ادبی، بے ادبی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم آوازیں اونچی کرو، تمہیں خبر بھی نہ ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، سارے ختم ہو جائیں، بھسم ہو جائیں، اور تمہیں خبر بھی، کانوں کان خبر نہ ہو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یعنی جیسے آدمی رات کو سویا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں جناب اتنا بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، اور صبح جا کر دیکھتا ہے تو اکاؤنٹ نیل ہے، زیرو ہوا پڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے آدمی کے لیے، وہ پوری زندگی کی جمع پونجی اگر کسی کے ایسے لٹ جائے، اڑ جائے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے معاشرے میں دیکھا بیچارے پاگل، پوچھا جاتا ہے سٹوری کیا ہے کہ بس وہ ایک ہی مکان تھا، ایک ہی جگہ تھی، اس پر کسی نے قبضہ کر لیا، وہ مایوس ہو گیا تو دماغ پہ اثر ہو گیا، یا پیسہ ڈوب گیا، ساری پینشن اٹھا کر کسی کے پاس رکھوائی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی، تو آدمی جو ہے وہ دماغ پر اثر لے گیا، نفسیاتی بیمار ہو گیا آدمی۔ تو یہ عمل کا ایسے نکل جانا یہ کوئی چھوٹا موٹا خسارہ نہیں ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، کیونکہ یہ آخرت کا خسارہ ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے بہت احتیاط رکھنی چاہیے۔ بد عملی، بے عملی یہ گوارا ہے، اسلام میں، شریعت میں گوارا ہے۔ گوارا بئی معنی کہ اس کے اوپر کفر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو استہزاء اور انکار ہے، مذاق ہے، داڑھی کا مذاق اڑا دیا، یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے اس کا انسان مذاق اڑا دیتا ہے، بعض دفعہ پردے کرنے والی کسی خاتون کا مذاق اڑا دیتا ہے، برقعے کا، ٹوپی کا، اور ان چیزوں کا مذاق جو اڑانا ہے یہ اصل میں شعائر اسلام ہے۔ یہ کسی شخص کی شخصی چیز نہیں ہوتی، کسی شخصی رویے پر آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا نہیں ہے، معاملات کا اچھا نہیں ہے، بات کا سچا نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس کی ٹوپی، داڑھی اور ان چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہاتھ کہیں اور ڈال دیا۔ یہ صرف اس آدمی کی شخصیت تک بات نہیں رہی بلکہ بات کہیں اور چلی گئی ہے، اور وہاں سے پھر اب بات کیا لے کر آتی ہے ہمارے لیے، یہ کافی خطرناک اور فکر مندی کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ کافر
اہل کتاب ہوں یا عام کافر ہوں، یہودی عیسائی، ان کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دین کو مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ ان کے وتیرہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. اس وقت حالانکہ یہ لوگ کتنے متمدن ہو گئے، کہتے ہیں ہم جو ہے بڑے مہذب دنیا میں ہم داخل ہو گئے، یورپ، امریکہ اور یہ والے لوگ جو ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی دیکھیے آپ پچھلے سالوں میں کتنے دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ دین بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا، توہین آمیز تصویریں بنانا اور یہ چیزیں کارٹون چھاپنا، یہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جنرل اسمبلی میں UN کی، وہاں ہمارے یہاں کے کسی نے اگر بات کی تھی ایک دفعہ، تو وہاں کے جو امریکہ کا صدر تھا اس نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی مذہبی جو جذبات ہیں اسے کنٹرول کرنا ہوگا، ہم اپنے لوگوں کی آزادی اظہار رائے پر قدغن نہیں لگا سکتے. یعنی یہ انہوں نے گویا کہ ایک مذہب کا حصہ اپنے بنا لیا ہے کہ یہ تو ہوگا. یعنی مسلمانوں کے کروڑوں اربوں کے جو جذبات ہیں ان سے کوئی کھیلتا رہے، اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، احساس ہی نہیں اس بات کا. تو یہ سرشت میں پہلے بھی ان کے داخل تھا، آج بھی داخل ہے. کچھ لوگ تو اس میں مجرم ہیں جو حمایت کرتے ہیں کھلے لفظوں، اور باقی خاموش مجرم ہیں جو ان کو اس بات سے روکتے بھی نہیں کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو یہ آج بھی وتیرہ ہے. تو جب ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری دوستی کا مطلب کیا بنتا ہے، ایک ایسے تو پھر غیرت اور حمیت کے خلاف بات ہے. ایک آدمی آپ کے والد کو گالیاں دیتا ہے، والدہ کے اوپر ایسے الٹے سیدھے جملے بولتا ہے، اور آدمی پھر بھی اس کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ رہے، تو یہ تو اس کی حمیت اور غیرت کے اوپر سوال ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے بڑا بے غیرت آدمی ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو جب دین کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن پاک کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، تو پھر بھی تم دوستی کرتے ہو ایمان والوں. یہ گویا کہ ایک ایمانی جذبات کا، یہ جو کہا جاتا ہے نا جذباتی، تو جذبات سارے برے نہیں ہوتے، اچھے جذبے بھی ہوتے ہیں. برے کام کا جذبہ برا ہوتا ہے، اچھے کام کا جذبہ اچھا ہوتا ہے. اگر جذبہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت ہو، عصمت کی اور ان کی ناموس کی حفاظت ہو، تو یہ اچھا جذبہ ہے، ہونا چاہیے. یہ محض جذباتی کہہ کر جذباتی باتیں نہ کرو. بعض دفعہ جو ہے نا لاشعوری طور پہ ہمیں حوصلے پست کیے جاتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہیں. بالکل جذباتی، لیکن ہر بات میں نہیں. اپنی ذات کے لیے ہم کوئی جذباتی نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے لیے، ان کی ذات کے لیے مسلمان کو جذباتی ہونا چاہیے. اگر وہ جذباتی نہیں ہے تو پھر بیچارہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان اتنا نہیں ہے جو اس کو اس کام پہ کھڑا کر سکتا ہے. تو اس چیز کو، ان جذبات کو ان آیات کے اندر اللہ نے جھنجھوڑا ہے کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تم انہیں دوست بنا رہے ہو. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو. یہ جو اگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان ہے نہیں. یہ ایسے ہی جیسے ہم کسی کو کہیں کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ کام کر، تو یہ کوئی مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ شک ہوتا ہے بیٹا ہونے نہ ہونے میں. یعنی اس کو یہ جملہ بول کر اس کو ایک احساس دلایا جاتا ہے ذمہ داری کا اور کام کی اہمیت کا، کہ یہ تمہیں کام کرنا ہے اس وجہ سے کہ تم میرے بیٹے ہو. تو تم چونکہ ایمان والے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو، اس کے قرآن کو، اس کے شاعر دین کو، اس